کوئی تو ایسی چیز ہوگی نئے مالی سال کے بجٹ میں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو. تنخواہیں بھی تو بڑھائی گئی ہیں نا, کچھ فیصد 20 سے 25% جو ہے وہ تنخواہیں بھی بڑھائی گئی. تو آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگی کہ واہ یہ تو انہوں نے بڑا کام کر دیا, یا کوئی ایسی اس بجٹ میں چیز آپ کو نظر نہیں آئی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فائدہ مل سکتا ہے, یا ایک عوام دوست بجٹ کا لقب دیا جائے اسے؟ دیکھیں, عام طور پہ تاجروں پہ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ وہ سسٹم میں نہیں آتے ہیں, اور ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے تاجروں میں وہ نیٹ سے فرار اختیار کرتا ہے, جو کئی تھے اور نکل گیا. یہ اس جگہ پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایرر ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیلریڈ پرسن سے آپ ایک بھاری ٹیکس لیتے ہیں. ہر سال ان کی تنخواہ بڑھتی ہے 10-15%, 10%, لیکن اس کے ساتھ پھر جو اسے گرانی کا, مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اضافہ جو ہے اس میں وہ ارشکشوئی نہیں ہوتی, یعنی وہ پھر بھی اس سے متاثر ہے. دوسرا, ابھی جو آپ نے پھر مزید ٹیکسز کا بار لاد دیا, تو اس کے بعد آپ, میں سمجھتا ہوں ظلم ہے سیلریڈ پرسنز کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. یہی سبب ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد, زیادتیاں دیکھنے کے بعد, ناانصافیاں دیکھنے کے بعد, لوگ جو سسٹم میں ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ایک تو میں نے جس طرح کی شروع میں کہا کہ بجٹ ایک منصفانہ اعداد و شمار کا ایک سمجھے کہ ایک میزان ہوتا ہے جس میں ملک کی کمزور معیشت کو بہتر کرنے کے طریقے کیا ہیں, آمدنی کے ذرائع کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, کس طرح اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک میزان ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے تو تمام طبقات کو, جس میں آپ دیکھیں کہ جو جتنے بڑے درجے پہ ہے, اشرافیہ, امیر لوگ, صاحب اقتدار, آپ دیکھیں وہ اتنی زیادہ ان کی سہولتیں ہیں. جاگیردار, وڈیرے, ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اور جو پہلے استحصال کا شکار طبقہ ہے, جس کے لیے اس وقت بجلی کا بل دینا سہانے روح ہے, جو دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا, جو علاج معالجہ نہیں کروا سکتا, اور اس کے بعد اس طبقے کی تو بات ہی کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ 40% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو خط غربت سے بھی نیچے ہیں. لیکن اب وہ تعداد جو مڈل ٹو لوور ہے وہ بڑھ رہی بڑی تیزی کے ساتھ. تو قریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بجٹ ملک میں مزید غربت کا سبب بنے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے, لیکن وہ سارا کچھ عوام سے نچوڑنا چاہ رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں. ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں آپ دیکھیے 80% سے زیادہ آپ ٹیکس, یعنی جو ٹیکسیز ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ہر چیز پہ ٹیکس ہے. میں پہلے سوچتا تھا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس ہو, میڈیسنز پہ ٹیکس ہوں, یا اشیاء خورد و نوش, بیسک نیڈز پہ ٹیکسز ہوں, شاید اس پہ ریلیف ہو. لیکن میں دیکھا اب بیکری پہ جاتے ہیں ٹیکس ہے, اب میڈیکل اسٹور میں کہاں ٹیکس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عوام کو کہیں پر بھی سہولت دینا یا ان کی مشکلات کا کم کرنا یا آپ کے منشا میں, آپ کی پلاننگ میں شامل نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو میں نے جیسا کہا کہ اس وقت بجلی کے بلوں کی ادائیگی پورے ملک کے 80% زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ترین ہو رہا ہے. گھر کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ بجلی کا بل ہے, کاروبار کے بجٹ کا بڑا حصہ بجلی کا بل ہے. تو آپ لوگوں نے کس طرح قرض لے کر پیسے جمع کر کے سولر پلیٹیں لگوائیں, آپ اس میں بھی ڈرا رہے ہیں, آپ اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے. تو ایسا لگتا ہے حکمران تلاش میں ہیں کہ عوام کو کہاں کہاں سکھ حاصل ہے اور اس سکھ کو کیسے ختم کرنا. اچھا, کہاں کہاں ان کی بے چینی کو بڑھانا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس وصولی ہم عوام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم ان پہ پھر یقین نہ کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال صرف لگے گا, مشکل وقت ہے, اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے, اب ایک عام آدمی تو یہی سنے گا نا. اب جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ بس 1 سال اس میں تھوڑی سی مہنگائی ہوگی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب عوام بیچاری کیا کرے؟ دیکھیے یہ سیاسی جملے ہیں اور
مجھے تو ایک زمانہ ہو گیا یہ سیاسی باتیں سنتے ہوئے. یہ کام ہوتے دیکھیں آپ کی جو سنسیریٹی ہے وہ اقدامات سے ثابت ہوتی ہے, باتوں سے نہیں. باتیں تو ابھی 300 یونٹ فری کر دیں گے, 200 یونٹ دے دیں گے, یہ کر دیں گے, کیا کچھ نہیں کہا گیا. کراچی میں واٹر ٹینکر سے آزاد کر دیں گے, نجات مل جائے گی, کیسی کیسی باتیں ہوئیں. آج ان کو خود نہیں پتہ ہم نے سیاست میں الیکشن کیمپین میں کیا کچھ کہا تھا. تو اس لیے یہ محض باتیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں ان کے منہ سے باتیں ایسی جیسے ایک سانپ نے کسی کو ڈسا ہو اور اس کے جسم میں زہر پھیلا دیا ہو.